لیں گے. خطبے کا 2 حصہ ہوگا انشاءاللہ، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے ہم دیکھیں گے پہلے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کس کو کہتے ہیں، اس کی صحابہ کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کے تعلق سے جو لوگ آج پروپوگنڈا کر رہے ہیں، بعض چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے متن کو رکھ رہے ہیں، سلف الصالحین کو کی سمجھ کو، فہم کو نہیں لینے سے کتنا بڑا بگاڑ آتا ہے امت میں، اور کس طریقے سے باقی جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی گمراہ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کو کہتے ہیں صحابی. اب یہ ملاقات سالوں کی ہو سکتی ہے، لمحے بھر کی ہو سکتی ہے، 10 منٹ کا ہو سکتا ہے، یا کئی دنوں کا ہو سکتا ہے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات، یا دیکھا تو نبی کو ایمان لایا، نبی کی دعوت پر ایمان لایا، اور اسی ایمان پر انتقال کر کے ان کو کہتے ہیں ہم لوگ صحابی. یہ ایک ایسی جماعت ہے میرے بھائیوں، اتنی زبردست، اتنی عظیم جماعت ہے یہ صحابہ کی جماعت، کہ قیامت کی صبح تک ان کا کوئی ثانی نہیں آ سکتا ہے. یعنی ایسے لوگ دنیا میں اب پیدا نہیں ہوں گے. یہ بڑے عظیم لوگ، بڑے متقی، پرہیزگار، نرم دل لوگ تھے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائیوں، بہت سی خصوصیت ہیں ان کی، لیکن ایک خصوصیت میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جب مال و دولت ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور آدمی اس مال و دولت میں سے یا اس کھانے پینے کی چیزیں میں سے صدقہ کرے، دوسروں کی مدد کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جب آپ کے پاس خود کھانے پینے کو نہ ہو، اور جب آپ کے پاس خود مال میسر نہ ہو، اور تب کوئی آ جائے اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور پھر آپ جب اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم بات ہے بھائی. یہی صحابہ ہیں. یعنی جب کچھ نہیں بھی تھا تو وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا اور ان کے پاس مال و دولت آیا، تو اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے پاس مال و دولت آتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ، چال بال، بول بات چیت سب بدل جاتی ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا کہ جب مال و دولت آیا تو اور بڑھ چڑھ کے خرچ کیا. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. دیکھیے، اپنی ننگی جسموں کو میرے بھائیوں تپتی ہوئی ریت کے حوالے کر دینا، صرف اس لیے برداشت کرنے سے اذیت کو بعض رکھتے تھے نا مشرکین، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے مکر جاؤ. اپنے سینوں پر تیر کو سہنا اور اپنی گردنوں پر تلوار کی دھاروں کو سہنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، بنے بنائے گھر کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دینا، اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دینا، اپنے مال کو، پراپرٹی کو اللہ کے لیے قربان کر دینا، یہ بہت بڑی عظیم بات ہے میرے بھائی. یہ عام انسان نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو، مال کو اللہ کے لیے قربان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اپنی جان اور مال کو قربان کر دیا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آیت جو ہے یہ صہیب رومی کے تعلق سے نازل ہوئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکہ سے جب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے آ کر کے ان کو گھیر لیا، اور کیا کہا اے صہیب، یہاں پلے بڑھے ہو، یہاں سے مال کمایا ہے مکہ سے، اور آج یہ پورا کا پورا مال ہم تم کو مدینہ نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی کیا کر رہے ہیں، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری تلوار دیکھ رہے ہو اور تم میرے پاس تیر کمان دکھ رہے ہو، تم جانتے ہو کہ جب تک یہ تلوار اور تیر کمان میرے پاس رہیں گے، تم میں کا کوئی بھی میرے سے قریب نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں. یا پھر دوسرا سودا کیا کرنا چاہتے ہو
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے یہ سب چھوڑ کے جاؤ تب جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات مجھے منظور ہے۔ کہا میرا مال، میرا پراپرٹی تم سب کا سب رکھ لو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنے کے لیے جانے دو۔ دیکھیں کون ایسا کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس اتنا جگر نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان کو، اللہ نے مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے، کس عوض میں؟ جنت کے عوض میں۔ لہٰذا یہ بڑے عظیم لوگ ہیں میرے بھائی، ان کی عظمت کے لیے آیت دیکھیے، ایک آیت کافی ہے۔ اللہ نے کہا سابق جو سبقت کر گئے مہاجرین انصار اور جنہوں نے ان کی احسان کے ساتھ پیروی کی ہے، یہ سب کے سب کہاں رہیں گے؟ ان نہروں میں رہیں گے، ان جنت میں رہیں گے جہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے گروہ کو، ایک ایسے جماعت کو، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں ہی بشارت سنا دی کہ تم سب کے سب کیا ہو گئے؟ تم سب کے سب جنتی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اہل سنت کا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اہل سنہ والجماعہ، اہل سنی لوگ جو ہے یہ کبھی بھی کسی صحابی پر تنقیص نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کی غلطیوں کو، صحابہ کے بیچ میں جو لرزشیں ہوئیں بشری تقاضے کے تحت، اس کو اچھالتے نہیں ہیں پبلک میں۔ یہ منع ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا، کسی صحابی پر تنقیص کرنا۔ امام ابو زرع رازی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے جو صحابہ پر تنقیص کرے، جو صحابہ کو برا بھلا کرے، ایسا آدمی زندیق ہے، زندیق ہے۔ ایسے آدمی کے ایمان میں، مسلمان میں ہونے پر شک ہے۔ کس پر؟ جو صحابہ پر تنقیص کرے، جو صحابہ کی غلطیوں کو پبلکلی ابھارے۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے بھائیوں، بشری تقاضا سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بے شک غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ ہم آپ جیسے معمولی لوگ جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت قلیل ہیں، بہت کمزور نیکیاں ہیں ہماری، شاید ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں وہ بھی کہیں ریاکاری میں شمار نہ ہو جائے۔ ہم ایسے ذلیل کمزور قسم کے لوگ، ہم یہ اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، اے اللہ اس کے عوض میں جو ہمارے پہاڑ جیسے گناہ ہیں تو اس کو مٹا دے، کیونکہ قرآن میں تو نے وعدہ کیا ہے۔ مجھے بتائیے صحابہ کا مقام دیکھیے، قیامت کی صبح تک جو بچہ آئے گا، میری امت کے جو لوگ آئیں گے، وہ ایک مد صحابہ نے، یعنی ایک مٹھی صحابہ نے جو چیز صدقہ کیا ہوگا، ایک مٹھی صحابہ نے جو چیز صدقہ کیا ہوگا، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو مکہ میں، جو غالباً 8 کلومیٹر لمبا ہے آج کے دور میں، 8 کلومیٹر میرے بھائیوں، اور ہم جانتے ہیں پہاڑ زمین کے اوپر جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اگر تم میں کا کوئی آ کر کے سونا خرچ کر دے گا، وہ سونا احد پہاڑ کے برابر ایک طرف ہوگا۔ دیکھو صحابہ کی عظمت دیکھو، اگر میرا کوئی بھی صحابی، علی ہو، معاویہ ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، عبد الرحمن ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، کوئی بھی میرا صحابی ہو، اگر وہ ایک مٹھی اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظیم نیکیاں ان کی ہیں کہ رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کوئی ایسا صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس کی زندگی میں تہجد نہ ہو، کوئی ایسا صحابی نہیں ملے گا۔ ان کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑ جیسی میرے بھائیوں کہ ان کے جو لرزشیں ہوئی، بشری لرزشیں ہوئی نا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اسی لیے تو اللہ نے انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آج ایک عورت آئی، عورت کے پاس 2 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹیاں ہیں۔ وہ آئی اللہ کے نبی، مجھ سے اس نے کچھ مانگا، دریافت کیا، گھر میں تو کچھ رہتا نہیں تھا نا نبی کے، اللہ اکبر کبیرہ، کہتی ہے 3 کھجور تھے میرے پاس، وہ تینوں جا کر کے میں نے اس عورت کو دیا، ایک اس عورت کو، اور اس عورت نے ایک کھجور اپنی بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا۔ بچیاں تھیں، کھجور کھا لیا انہوں نے، ایک کھجور۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ اللہ کے رسول، میں نے دیکھا کہ جب وہ عورت اس کھجور کو کھانے لگی تو میں نے دیکھا کہ اس کی بیٹیوں نے اس کھجور کا مطالبہ کیا، اس ایک کھجور کا مطالبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، امہات المؤمنین،
کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اللہ کے رسول اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور ایک ٹکڑا اپنی بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا۔ اللہ اکبر، خود بھوکی رہ گئی، اور ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے آج کے اس دور میں؟ عورتوں کا کردار دیکھیے کتنا بڑا ہے، عورتوں کا کردار، کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی اس زمانے کی۔ ایک کھجور تھا، آدھا بیٹیوں کو دے دیا۔ محمد رسول اللہ فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عورت کے اس عمل پر اتنا خوش ہوا ہے نا کہ اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اللہ نے اسے جنت دے دیا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو عائشہ کے پاس خود نہیں، جب دوسرے کو دیتی ہے تو دیکھیے وہ بھی ایک کھجور، اس کو بھی وہ عورت تقسیم کر دیتی ہے۔ کہا کیا مانے ہیں؟ جب نہیں بھی ہے یہ لوگ دیتے ہیں۔ بخاری کو حدیث کو اب پڑھیے آپ، اور جا کے سورہ حشر پڑھیے، 3 گروہ کا اللہ نے ذکر کیا، مہاجرین انصار، جن لوگوں جو مومن ان کے بعد آئے اور جو صحابہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ بہت پیاری صورت ہے، اللہ اکبر، سورہ حشر۔ اللہ نے کہا، اس ایک آیت کا میں ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، جھنجھوڑ دے گا۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے بھائی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی اور کہا یہ وہ لوگ ہیں، اے دنیا کے لوگوں کان کھول کے سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس خود فقر و فاقہ ہے، خصاصہ، اللہ اکبر، یہ تب دیتے ہیں جب خود یہ فقر و فاقہ میں ہے، جب ان کے پاس خود کھانے کو نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث پڑھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول بھوک نے نڈھال کر ڈالا ہے، اور کیسی بھوک ان کی ہوتی تھی کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے تھے۔ کیسی بھوک اللہ کے رسول کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیٹ پر آپ نے پتھر باندھا، آپ کے صحابہ نے پتھر باندھا، لیکن اللہ کی قسم چاہے صحابہ ہو یا صحابیات ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد ہم تو آج بھوکے مر رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا۔ ان کا اتنا پختہ ایمان تھا بھائیوں میرے، یہ ایمان تھا جو ان کو اعجاز اللہ کے نزدیک دیا تھا میرے بھائی۔ آج ہم 2 3 نہیں 5 5 وقت کھاتے ہیں پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ آج ہم جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ویسا کھاتے ہیں۔ آج یہ کھانے کا من، ہم یہ کھا سکتے ہیں، اللہ نے اتنا ہم کو دے رکھا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے لوگ کئی دنوں کے فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، آ رہے ہیں نبی کے پاس، اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ سنو، میرے گھر میں جاؤ اور جا کے ذرا دیکھو کچھ کھانے کو ہو تو میرے اس مہمان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آؤ۔ صحابی گئے، اور آپ تعجب کریں گے میرے بھائیوں، صحابی جو ہے یہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور کتنے گھر ہیں؟ نبی کو اس وقت 9 گھر ہیں، یعنی 9 کے 9 گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں میرے آپ کے پاس مہینوں کا راشن بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کتنی ناشکری ہے۔ کہاں سے لائیں گے ہم یہ دل، اور کہاں سے لائیں گے ہم ایسے لوگ؟ اور لا بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، آئے ہائے، اور سب سے بہترین دل اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، منتخب کر لیا، کس لیے؟ اپنی رسالت کو، اپنے پیغام پہنچانے کے۔ اس کے بعد اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، اس کے بعد اللہ نے پھر میرے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانتے ہو پھر اللہ نے سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ صحابہ کا پایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سب سے بہترین دل ابو بکر، عثمان، علی، عثمان، تمام صحابہ کا پایا۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے انہیں چن لیا، وہ نبی کے اصحاب بن گئے۔ یہ چنے ہوئے لوگ، اتنے نرم دل لوگ، اتنے بہترین دل لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ نبی نے کہا میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، 9 گھر ہیں نبی کے بھائیوں، کھانا نہیں مل رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی نے کہا صحابی میں سے تم میں کا کوئی ہے جو میرے آج اس مہمان کو کھانا کھلائے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، اللہ اکبر۔ اب صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، کیوں؟ ان کے پاس بھی تو نہیں ہے۔ لیکن ایک صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کی ضیافت کروں گا، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا، خود نہیں ہے۔ ابو طلحہ صحابی رسول کو لے کر کے اپنے گھر میں آئے، بٹھایا، بیوی کے پاس آئے، کہا کھانے کو کچھ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہا نہیں کھانے کو، تو بیوی نے کہا کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہا کچھ نہیں، نہیں کچھ نہیں، کہا جو کچھ تھوڑا بچا ہے وہ بچوں کے لیے بچا ہے۔ وہ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو طلحہ کہہ رہے ہیں بیوی بچوں کو دلاسا دے کر کے سلا دے۔ اللہ کی قسم آج کے دور کا کوئی باپ یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم میں کا کوئی آج کے دور کا اس باپ کہہ سکتا ہے کہ بچوں کو بھوکا سلا دو؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا ہے میرے بھائی، اور سب سے بہترین دل ان کا پایا اللہ نے۔ اور آج کل کا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ کر کے ان پر زبان درازی کرے، اپنی کالی زبان اور کالی گندی زبان کو کالے لباس پہن کر کے اور کالے دل میلے کچیلے دل کو رکھ کر کے ان پر تنقید کرے۔ کتنے بدبخت قسم کے لوگ، سوچیے دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ بیوی نے کہا شوہر کہہ رہا ہے بچوں کو سلا دو، اللہ اکبر، بیوی نے بچوں کو سلا دیا، بھوک سے تڑپتے ہوئے بچے سو گئے۔ اور بچے کتنا کھاتے ہیں بھائی؟ سوچئے ذرا، غور کریے، بچے کتنا کھاتے ہیں؟ اور کیا کہہ رہے ہیں بیوی کو کہ ذرا میں جب کھاؤں گا بیٹھ کے ساتھ تو میں تو کھاؤں گا نہیں، بلکہ میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، میں منہ چباؤں گا تاکہ سامنے والے میرے دوست کو لگے کہ میں بھی، بھائی کو لگے میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ لہٰذا تم اس دوران لیمپ کو آف کر دینا، یعنی اتنا دھیما کر دینا کچھ دکھے نہ، محسوس نہ ہو کہ میں سامنے کھا نہیں رہا ہوں۔ سامنے کھانا پروسا گیا، انہوں نے ان کی بیوی نے لیمپ کو دھیما کر دیا، اللہ اکبر۔ اس صحابی نے کھایا، فجر ہوئی، فجر کو نبی کے پاس پہنچے ابو طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابی سوچ رہے کیا ہوا؟ ابو طلحہ ادھر آؤ، کیا کمال تم نے کیا رات میں؟ اللہ رسول کیا میں نے کوئی غلطی ہو گئی؟ اے اللہ رسول آپ نے جو مہمان بھیجا تھا میں نے اس کی ضیافت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو طلحہ اللہ تیرے اس عمل پر تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کیا لوگ ہیں بھائیو جن کے عمل پر اللہ تعجب کرے؟ ابو طلحہ اللہ تیرے عمل پر تعجب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیات اتارا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ اکبر۔ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن کب؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب وہ خود فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا، چھوٹا سا کمرہ، ہاں، حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ، دیکھا کہ نبی کے بازو پر چٹائی کے نشانات ہیں، اٹھ گئے آپ، سلام دعا ہوا۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر رونے لگے دیکھ کر کے، اللہ کے رسول کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں، جن کی سادگی کا منظر دیکھیے کہ خود کپڑے پر کئی ساری چپیاں لگی ہوئی ہیں، جن کی سادگی کا یہ منظر ہے، اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے، کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں کیسر اور کسرا کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر و ثواب رکھے؟ اللہ اکبر۔ آج بتائیے اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے میرے بھائی؟ مال کی ضرورت پڑی، ابو بکر مال لے کر کے آئے، عمر مال لے کر کے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آدھا مال میں لے کے آیا، میں نے سمجھا کہ آج ابو بکر کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کتنا مال؟ اللہ کے رسول آدھا مال لے کر کے چلایا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول گھر میں جو تھا سب لے آیا۔ بتائیے کون ایسا دل لے کر کے آئے؟ آج ہم مسجد کے لیے چندے کے لیے کوئی بولتا ہے
مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی بولتا ہے، ہم آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے کوئی بولتا ہے بڑی مشکل سے 10 روپیہ نکلتا ہے، وہ بھی دل پر کلیجے پر پتھر رکھ کر کے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں کبھی غور کرتا ہوں اللہ کہ آپ سوچیں نا، ایسے لوگ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ کہا پورا گھر لے کر کے چلایا ہوں، کہا چھوڑا تم نے کیا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ، حضرت عمر یہ منظر دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے جانتے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں اس دن سمجھ گیا، مجھے لگ رہا تھا میں ابو بکر کو آج ہی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ وہ نیکیوں میں حسد کرتے تھے ایک دوسرے سے، نیکیوں میں چاہتے تھے کہ ہم دوسرے کو نیکیوں میں پچھاڑیں۔ ہم آپ جیسا ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے، ٹانگ نہیں کھینچتے تھے ایک دوسرے کو، کیونکہ کہتے جانتے تھے کہ مال میرے پاس زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس دن سمجھ گیا کہ اے لوگوں سنو، اگر عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائیں گی۔ یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ تم نے جانا کہاں ہے کہ کس کے بارے میں تم منہ کھولتے ہیں؟ ایک رات کی نیکیاں ابو بکر کی، دنیا کے کائنات کے تمام لوگ جو اس امت میں پیدا ہوں گے ان کی نیکیوں پر بھاری ہوں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی نیکیوں کا کیا کہنا ہے میرے بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے رہے پیاسے رہے، بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن دین کی خاطر جو قربانی دی اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا، نبی کو اف تک نہیں کہا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسلام لانے کے بعد بڑی مشکلیں جھیلی، نہیں کبھی نہیں کہا۔ چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، یہ سب سے بڑی ان کی قربانی ہے، اور ہو کیوں نہ اللہ نے انہیں چنا ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ یاد کریے وہ مقام کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وقت پہ بھیجا، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، کچھ کھجور دیے اور 5 مشکیزیں میں پانی دے دیا۔ ہم لے کر کے نکلے اور کہتے ہیں کہ ڈیلی ہمیں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ ایک کھجور دیتے تھے۔ ہم 300 اصحاب تھے، 300 صحابہ تھے ہم ساتھ، ایک کھجور ابو عبیدہ بن جرہ دیتے، ایک کھجور۔ جو سننے والا ہے وہ کہہ رہا ہے ایک کھجور کیا آپ کے لیے کافی ہو جاتا تھا پورے دن ایک کھجور؟ کہا ہاں ہمارے لیے پورا ایک دن ایک کھجور کافی ہو جایا کرتا تھا، اور اگر بھوک لگتی نا تو ہم اپنی ان لکڑیوں سے، ان لاٹھیوں سے پیڑ کے پتوں پر مارتے، اور پیڑ کے پتے جب جھڑ کے گرتے تو ہم اس کو پانی میں ڈبو کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور صاحب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حدیث سے ایک کھجور کی بھی اہمیت تب پتہ چلی جب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور آج کوئی آ کر کے صحابہ کے تعلق سے ان کی چند باتوں کو اٹھائے، پروپوگینڈا کرے، کئی پروپوگینڈا کرے، جس میں آج کل ایک بڑا پروپوگینڈا مشہور ہو گیا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2812 2812، بہت فیمس ہو گئی یہ حدیث، لوگوں کو حدیث نمبر کے ساتھ بھی یاد ہو گیا۔ اور جو لوگ پروپوگینڈا کر رہے ہیں رافضی بن کر کے، اہل سنی جماعت کا، سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ عمار، اے عمار تجھ پر افسوس ہے، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار یدعوہم الی اللہ، عمار تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، ویدعونہ الی النار، اور عمار وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج کہہ رہے ہیں، پروپوگینڈا کر رہے ہیں، اور ہمارے سنی بھائی بھی اس پروپوگینڈا میں ملوث ہو گئے۔ کئی لوگ تو مان بھی بیٹھے کہ معاویہ اور معاذ اللہ ان کے ساتھی جو ساتھ تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حضرت عائشہ تھی، امی عائشہ تھی، یہ سب کے سب باغی گروہ تھے معاذ اللہ، یہ سب کے سب جہنم کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں وَيْحَ عمار، اللہ عمار تجھ پہ افسوس ہو، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا عمار۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ جنگ ہوئی رضی اللہ عنہما، جنگ جمل، جنگ صفین، اور جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور حضرت عمار حضرت علی کی طرف سے تھے، لڑ رہے تھے۔ دوسرا گروہ کون تھا خلاف میں لڑ رہا تھا؟ معاویہ ان کا گروہ۔
لوگ آج باور کر رہے ہیں، دیکھیے بخاری کی یہ حدیث ہے نا، لوگوں کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. کس کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے؟ یوٹیوب کے مسند پہ بیٹھ کر کے اکیلے ایک روم میں بیٹھ کر کے 4 لوگوں کے بیچ میں بولنا بڑا آسان ہے. اگر واقعی آپ اتنے حق پر ہیں، اتنا دمخم رکھتے ہیں، تو آئیے کھلے میدان میں آئیے، ہمارے علماء موجود ہیں، ان سے ان باتوں پر تبصرہ کریے. لیکن کمرے میں بیٹھ کر کے فتویٰ بازی کرنا، یوٹیوب کے مسند پر بیٹھ کر کے لائکس اور فالوورز کو بڑھانا، یہ آج بہت لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. اگر واقعی میں آپ مرد ہیں تو کیوں نہ آ جائیں آپ سامنے اور بات جو ہے امت تک واضح ہو جائے. کہا جا رہا ہے کہ کون خلاف لڑ رہا تھا؟ کہا جا رہا ہے معاویہ خلاف لڑ رہے تھے. اور عمار کس گروہ میں تھے؟ عمار تھے حضرت علی کے گروہ میں، لہٰذا عمار شہید کر دیے گئے. تو مجھے بتاؤ یہ حدیث جو کہہ رہی ہے کیا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ لوگ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. لہٰذا وہ کہہ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ بھائیو معاویہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ سب کے سب کیا ہے؟ معاذ اللہ جہنمی ہے. نہ اس کی حدیث کی شرح پڑھی، نہ یہ حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں یہ نہیں جانا. بس متن کو اٹھایا، ایک آیت کو اٹھایا، ایک حدیث کے ٹکڑے کو اٹھایا اور کاپی پیسٹ کیا اور لوگوں میں اس کو پرچار کرنا شروع کر دیا اور اپنی گندی زبان کو صحابہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا. میں نے آپ کو بتایا صحابہ کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی قربانیاں کیا ہے میرے بھائی. پہلی بات میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. یہ باغی کون ہے؟ باغی کہتے کس کو ہیں؟ باغی وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جو وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کرے، جو وقت کے خلیفہ کا انکار، اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کرے، وہ باغی ہوتا ہے. اور یہ باغی کون ہے؟ یہ دیکھیے عبداللہ بن سبا، یاد رکھیے گا نام، عبداللہ بن سبا اور مالک ابن اشتر، نام یاد رہے گا، عبداللہ بن سبا اور مالک ابن اشتر. ان لوگوں نے حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان کی خلافت کا انکار کیا. اور مالک بن اشتر وہ آدمی ہے کہ جن بلوائیوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا بندی کی تھی نا، اس میں مالک ابن اشتر بھی تھا. بظاہری اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، بظاہری مسلمان کہتا تھا، لیکن تھا منافق اور رافضی. مالک ابن اشتر، عبداللہ بن سبا نے اور ان کے پیروکاروں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کی، ان کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ خروج کیا. یہی وہ باغی گروہ ہے جو آگے چل کے حضرت علی کے گروہ میں ساتھ رہا اور انہی لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اب دیکھیے حدیث پر یہ کیا، وَيْحَ عمار، اے عمار تجھ پر افسوس ہو، تقتلہ الفیۃ الباغیۃ، اللہ اکبر، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ باغی گروہ کون تھا؟ وہ باغی گروہ مالک ابن اشتر کا اور عبداللہ بن سبا کا تھا، جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا. کیونکہ کسی بھی کوئی صحیح سند سے، نہ حدیث کی کسی صحیح سند سے، نہ تاریخ کی کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو کہ کسی بھی صحابی نے حضرت عمار کو قتل کیا ہو. پہلی بات. دوسری بات، پہلی صدی ہجری کہ کسی بھی اہل علم اور محدث کو آپ لے لیجئے، مورخین کو لے لیجئے، جنہوں نے باغی گروہ جو ہے یہ معاویہ یا ان کے پیروکار کو کہا ہو، کوئی نہیں ملے گا. دوسری صدی ہجری لے لیجئے، دوسری صدی ہجری میں بھی اس حدیث کے مصداق کو حضرت معاویہ ان کے گروہ کو نہیں بنایا گیا، علم میں نہیں کہا. تیسری صدی ہجری میں ایک امام، ایک محدث آئے، بڑے محدث آئے، امام زہیب رحمہ اللہ. ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ باغی گروہ سے مراد کون ہے؟ کیا یہ معاویہ ان کا گروہ ہے؟ تو امام زہیب نے بڑی تلخ باتیں کہی میرے بھائیوں رحمہ اللہ. انہوں نے کہا لوگوں سنو، جو کوئی حضرت معاویہ کو اور ان کے پیروکاروں کو، ان کے ساتھیوں کو باغی گروہ قرار دیتا ہے، جہنم کی طرف دعوت دینے والا قرار کرتا ہے، جان لو ایسا آدمی فاحشہ عورت کا بیٹا ہے. بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہے، ایسا آدمی فاحشہ عورت کا بیٹا ہے، یہ امام زہیب نے کہا. اللہ اکبر. اور سنیے آپ چوتھی بات میرے بھائیوں، جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی. 37 ہجری میں حضرت عمار شہید کر دیے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی شہید کر دیے گئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا بنے؟ خلیفہ بنے 6 مہینے کے لیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کس کو سونپی؟ بیعت کس کے ہاتھ پر کی؟ امیر معاویہ پر کی. کب؟ 41 ہجری میں. اب ذرا غور سے بات کو سنیے. 37 ہجری میں اگر بالفرد مان لیا جائے ان ظالموں کے قول کے مطابق کہ معاویہ ان کا گروہ باغی ہے،
تو مجھے بتائیے، یہ خود کہتے ہیں کہ اماموں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، امام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو معصوم عن الخطا ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی اماموں سے، انہوں نے باغی گروہ کے سردار پہ ہاتھ میں جا کے بیعت کیوں کر لی؟ یہ تو 4 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کیوں کر لی؟ اگر حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ حضرت معاویہ کو باغی سمجھتے تھے، سوال یہ اٹھے گا اور قیامت تک کسی ماں نے اس لال کو نہیں جنا، نہ جنے گی انشاءاللہ، جو ان باتوں کا جواب دے دے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیے منہاج السنہ، اللہ کی قسم اس زمانے میں شیخ الاسلام نے ان ظالموں کا رد کیا، اور قیامت تک کوئی جواب دینے والا آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ 41 ہجری میں بیعت کر رہے ہیں یا 40 ہجری میں، کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ کیا اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں حسین کھڑے ہو اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو؟ سوچئے ایک باغی آدمی کو، ایک ایسے آدمی کو جو باغی ہے معاذ اللہ، جو دوسروں کے قول کے مطابق، کیا نواس رسول امت کی باغ ڈور ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیں گے؟ یہ تو چوتھی بات ہو گئی۔ اور 5ویں بات، خود امیر المومنین حضرت علی نے کیا کہا؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت، صحیح سند سے ثابت، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دونوں گروہ میں صحابہ قتل ہوئے تو کیا کہا حضرت علی نے؟ حضرت علی نے کہا لوگوں، ہمارے اور ان کے مقتولین دونوں جنت میں ہوں گے۔ بتائیے باغی گروہ والا جہنم کی طرف بلانے والا جنت میں جاتا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے مقتولین دونوں کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ گویا حضرت علی خود ان کو باغی نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا بیٹا حسن، اپنے نوازے کو کہا، آپ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن آگے جا کر کے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 بڑے مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کن کو؟ حضرت معاویہ کے گروہ کو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب امت میں میری 2 بڑی جماعتوں میں اختلاف ہوگا، اللہ اکبر، تو ایک گروہ جو حق کے قریب ہوگا، نبی یہ نہیں کہہ رہے دوسرا گروہ جو باطل ہوگا، نہیں، ایک گروہ جو حق کے قریب ہوگا۔ وہ حق کے گروہ قریب کون تھا؟ حضرت علی تھے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا گروہ کیا ہے؟ باغی ہوگا۔ اور چوتھی 5ویں بات سنتے رہیے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ یہ صحیح بخاری، امام بخاری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے بات آنی چاہیے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب اس بیماری کی وجہ سے حضرت عمار نہیں بچیں گے، لہٰذا لوگوں نے کہا شاید اب ایسا لگتا ہے آپ کی بیماری کو دیکھ کر کے کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت عمار نے کہا کہ نہیں، میں اس بیماری میں نہیں مر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا عمار تم مومنوں کے 2 گروہ کے بیچ میں قتل کیا جائے گا۔ دیکھیے حضرت عمار خود کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمار کی زبانی سنیے، خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی نے بشارت دی تھی کہ عمار مومنوں کے 2 بڑے گروہ میں، مومنوں کے گروہ میں تو قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قتل کرنے والے باغی کون تھے میرے بھائیوں؟ مالک بن اشتر، عبداللہ بن سبا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل تھے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مصالحت کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا رات میں اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے، آپ ان کے کیمپ میں جو لوگ تھے انہیں کہا کہ سنو، اس قاتلین عثمان کے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ نہ آئے۔ کون تھے وہ؟ وہی لوگ تھے گروہ میں جو شامل تھے، کہا ہمارے ساتھ نہ آئے، لیکن پھر انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ اور مالک بن اشتر نے کیا کہا تھا اس پر؟ عبداللہ، یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا البدایہ والنہایہ پڑھیے، مالک ابن اشتر النخعی نے کہا تھا کہ اگر یہ مصالحت ہو گئی، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ مصالحت ہو گئی، تو یہ ہمارے خون پر مصالحت ہوگی۔ اور اس نے کیا کہا اس ظالم نے؟ کہا اگر ایسا ہوا تو ہم علی کو وہیں پہنچائیں گے جہاں پر ہم نے عثمان کو پہنچایا تھا۔ یہ کس کے قول ہے؟ یہ مالک ابن اشتر کے قول ہے، جو منافق تھا، رافضی تھا، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے اس میں گھس چکا۔ لہٰذا یہ جو حدیث ہے میرے بھائیوں، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو باغی گروہ سے یہ مراد میں نے آپ کو بتایا وہ کون ہے؟ تمام سباق و سیاق کو دیکھیے گا تو پتہ چلے گا وہ باغی گروہ مالک بن اشتر اور عبداللہ بن سبا کا ہے، نہ کہ صحابیوں کا ہے یہ باغی گروہ ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنو امیہ کے لوگ 40 ہجری سے لے کر کے 60 یعنی 20 سال تک مسلسل
حضرت علی پر لار و تان کرتے رہے، سب و شتم کرتے رہے اور حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے۔ آپ سوچیے صحابہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کیا کہ کوئی آدمی حضرت علی کو گالی دے گا اور صحابہ چپ چاپ بیٹھ کر کے سنیں گے؟ یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، یہ ایک رافضی آدمی سے روایت ہوئی بات کر کو آج کل لوگ پھیلا رہے ہیں۔ کسی بھی صحیح سند سے، نہ حدیث سے، نہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، نہیں ثابت ہے کہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ بنو امیہ کے لوگ 20 سال تک مسلسل گالی دیتے رہے، یہ کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کوئی صحیح سند ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ بول رہے ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ یہ بات بے سند بات ہے، ہم نے تو بس حاشیے میں چڑھا دیا اس بات کو۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے خود اس باتوں کو بیان کیا ہے یا اپنی کتابچے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام تر پروپیگنڈوں سے، ان رافضی پروپیگنڈوں سے ہمارے سنی بھائیوں کی حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کو، ہماری قلم کو، ہمارے ہاتھ کو صحابہ کے خلاف لکھنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھ، اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔